डॉलर हमारा قادر صاحب میں یہاں پہ روکنا چاہوں گا, ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے, بڑی دیر سے لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں قمرالزمان قریشی صاحب اور ان کے ساتھ چودھری رمضان صاحب موجود ہیں. پہلے تو معذرت سر کہ آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑا. یہ بتائیے گا وزیر اعظم یسر رضا گیلانی کے خلاف فیصلہ آ گیا, مجرم قرار دے دیا گیا, 63G کے تحت ان کو ذمہ دار قرار دیا گیا. قمرالزمان قریشی صاحب اس فیصلے کے حوالے سے کیا کہیں گے, اور جس کیبنٹ کی میٹنگ کی وہ چیئر کرنے جا رہے ہیں اس کی آئینی حیثیت کیا ہوگی؟ جو سب سے پہلے تو یہ توثیق اپنی کر لیں کہ 63(1)G بنتا ہے, یہ 63G خالی نہیں ہے. اس میں جو سی کیبنٹ کی میٹنگ کے حساب سے جو سا پرائم منسٹر صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اس کی تو قانونی ویلیو کوئی نہیں ہے, کیونکہ جس وقت یہ فیصلہ اناؤنس ہوا, جس لمحے یہ فیصلہ اناؤنس ہوا, اسی لمحے یہ ہمارا نہ وزیر اعظم نہ تو MNA رہے اور نہ ہی وہ وزیر اعظم پاکستان رہے. اب فردر اگر وہ اس میں کیبنٹ کی کسی میٹنگ کو ہیڈ کرتے ہیں تو وہ میٹنگ جو سی ہے انلیگل ہے, ان لافل ہے, اگینسٹ کانسٹیٹیوشن ہے. آدمی جس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں توہین عدالت میں بات کر رہا ہوں, توہین عدالت کیس کی, کچھ غلط فہمی میڈیا میں یہ پائی جاتی ہے کہ جی ادروائز اگر کسی اور جرم میں سزا ہو تو اس میں 2 سال سے کم از کم 2 سال سزا ہو تو پھر اس کے بعد جو سے آدمی MNA یا وہ اپنے عہدے پر نہیں رہتا. لیکن توہین عدالت کیس میں جیسا کہ اختر رسول کیس میں ہوا تھا, نواز شریف کے دور میں اختر رسول وغیرہ نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا, اس کے بعد توہین عدالت لگی اور انہیں سزا ہوئی اور وہ نااہل قرار پائے. اسی طرح موجودہ کیس میں وزیر اعظم فوری طور پر نااہل ہو گئے ہیں, اور نہ تو وہ وزیر اعظم ہیں اور نہ ہی وہ MNA رہے ہیں, اس لیے کابینہ کی کسی میٹنگ کی سربراہی نہیں کر سکتے. راستہ ان کے پاس واحد راستہ ان کے پاس یہی ہے کہ وہ اپیل فائل کریں, جو میرے خیال میں تیار ہوگی بالکل, اور اس میں صرف فیصلے کا انتظار ہوگا, اس کی کاپی ملے تو اسے ساتھ لگا کے فائل کرے اور فیصلہ اس میں جو ان سی ہے سسپینشن کے لیے درخواست دیں کہ سسپینشن آف سینٹینس کی, اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں. اچھا چودھری رمضان صاحب کی طرف میں چلوں گا. چودھری صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ قمرالزمان قریشی صاحب نے جیسا کہ تفصیل سے بتایا کہ ان کے خیال میں اگر بات کی جائے تو وزیر اعظم جو ہیں اس فیصلے کے بعد نہ تو MNA رہے ہیں اور نہ ہی وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے, اور جو کیبنٹ میٹنگ ہونے جا رہی ہے وزیر اعظم اس میں کس حیثیت سے گئے ہیں, اور اب جو وزیر اعظم کے حساب سے ان کو پروٹوکول دیا ہوا ہے اس وقت بھی ساتھ تھا جب کمرہ عدالت سے واپس گئے, اس پورے حوالے سے آپ بتائیے گا. میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جی معذرت سے اپنے بھائی سے میں اختلاف کروں گا. قمرالزمان قریشی صاحب بہت اچھے وکیل ہیں, میرے بھائی بھی ہیں, ان کی ایک اپنی سوچ ہے, اپنی رائے ہے, میری ایک اپنی سوچ ہے. آج ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ملک میں آئین کی حکمرانی ہے, ملک میں آئین ہے, ملک میں آزاد عدلیہ ہے, ملک میں جمہوریت ہے, ملک میں پارلیمنٹ ہے, ملک میں ادارے ہیں, انتظامیہ ہے, مقننہ ہے, عدلیہ ہے. سارے ادارے جو ہیں وہ اپنی اپنی آئینی حدود کے اندر کام کر رہے ہیں, اور کام کرنا بھی چاہیے, اس کے پابند ہیں. ہم نے جو یہ سبز کتاب ہے آئین, جس کو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے, اب اس کو دیکھنا ہے. عدالت نے, آزاد عدلیہ نے بہت اچھا فیصلہ دیا, جو ان کی سمجھ میں بات آئی اس کے مطابق انہوں نے ایک ججمنٹ دی ہے. ابھی اس کی تفصیلات آئیں گی, اس کو پڑھنے کے بعد اس پہ ہم کمنٹس کریں گے, کیونکہ اب وہ ججمنٹ پبلک پراپرٹی ہے, اس پہ اب رائے دینا ہر شہری کا حق ہے. لیکن میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو ٹل رائزنگ آف کورٹ سزا ہوئی ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑی تھوڑی سزا ہے, سزا تھوڑی نہیں ہے, یہ ایسی سزا ہے جو فوراً وہیں پہ امپلیمنٹ بھی ہو گئی, اس پہ عمل درآمد بھی ہو چکا. اب دیکھنا ہے جی آئین کیا کہتا ہے اس پہ. آئین پہ جو اس پہ پہلی ہے وہ ہے آرٹیکل 63, اس کا سب آرٹیکل 1, اور اس کی جو شق ہے کلاز ہے G, اس کے مطابق عدالت نے آج ان کو سزا دے دی. اچھا بالکل, رمضان صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا. اسلام آباد چلیں گے, سپریم کورٹ کے باہر جسٹس طارق محمود جو ہیں وہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, وہ آپ کو سنواتے ہیں. لیکن ساتھ ایک بات جو کہہ دی ہے احتیاط کے ساتھ, کیونکہ عدالت کو شاید اس بات کا احساس تھا کہ ڈسکوالیفیکیشن کا آئین میں ایک طریقہ کار موجود ہے جو سب آرٹیکل 2 اینڈ سب آرٹیکل 3 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے, اس لیے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ اٹ مے انٹیل دا ڈسکوالیفیکیشن. تو میرا خیال ہے بال جو ہے وہ اسپیکر کی اب کورٹ میں ہے, یا وہ خود اس پر ایکشن لیں یا کوئی بھی ممبر نیشنل اسمبلی موو کر سکتا ہے, اور وہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا, جہاں پر شاید وہ ڈی نوٹیفائی ہوں گے ایز اے ممبر نیشنل اسمبلی, اور اس طریقے سے ان کی وزارت عظمیٰ ختم ہوگی, انلیس کہ وہ خود جو ہے کنوکشن کے بعد ریزائن کر دیں.
دیکھیں نا کورٹ نے یہ دیکھیں نا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بھجوائیں, اگر وہ بھجوائیں یا نہ بھجوائیں وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اور میں کیونکہ انلیس کہ انہوں نے آرڈر میں یہ بات لکھی ہو تو گزارش ہے کہ وہ تو ویسے بھی کوئی بھی ایم این اے جو اسپیکر کو درخواست دے سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں, وزیر اعظم ان اے وے ہیں, وزیر اعظم تو ہیں لیکن یہ اس وقت وہ کنوکٹڈ ہیں, کنوکٹڈ سزا یافتہ وزیر اعظم. جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سزا یافتہ وزیر اعظم جو ہیں وحید مراد کی طرف چلتے ہیں. پہلے تو فیصلے کی تفصیل لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس فیصلہ کی کاپی ہے اور تھوڑی دیر میں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس فیصلے میں لکھا کیا ہے اور اس کی تفصیل سے آگاہ کریں. چودھری رمضان صاحب, آپ یہ بتا رہے تھے کہ آپ کی نظر میں جو ہے وہ وزیر اعظم فوری طور پر نااہل نہیں ہوتے. جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب نے بھی یہی بولا. تو اگر عدالتی فیصلے کے بعد نااہل نہیں ہوتے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک مجرم ڈکلیئر ہونے کے بعد سزا یافتہ وزیر اعظم بننے کے بعد کچھ اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر وزیر اعظم چاہیں تو اس کو استعفیٰ دے کے اپنی اخلاقی ذمہ داری کو ادا کریں؟ جو جسٹس طارق محمود صاحب نے میرے منہ کی بات چھین لی کہ اخلاقیات اپنی جگہ پہ ہے جی, قانون اور آئین اپنی جگہ پہ ہے. قانون اور آئین کی یہاں پہ ہم پہلے بات کریں گے کہ آئین میں یہ لکھا ہے کہ اس کی جو 63 آرٹیکل کی شیک 2 ہے اس میں اسپیکر کو اختیار ہے کہ وہ یہ پہلے فیصلہ کرے گا کہ کوئی ڈسکوالیفیکیشن بنتی بھی ہے کہ نہیں. اگر بنتی ہے تو وہ 30 دن کے اندر ریفرنس بھجوائے گا چیف الیکشن کمیشنر کو, اور چیف الیکشن کمیشنر کو آگے اختیار ہے کہ وہ 90 دن کے اندر اس کے پہ کو فیصلہ کرے. اب جب تک وہ آئینی تقاضا پورا نہیں ہو جاتا, اسپیکر جو ہے وہ ریفرنس بھجوا نہیں دیتے اور چیف الیکشن کمیشنر اس سیٹ کو خالی ڈکلیئر نہیں کر دیتے اور وہ یہ طے نہیں کر دیتے کہ یہ ایم این اے نہیں رہے اور ایم این اے نہیں رہیں گے تو وزیر اعظم نہیں رہیں گے, اس وقت تک وہ آئینی طور پہ ملک کے وزیر اعظم ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی, باقی پولیٹیکل باتیں کی جا سکتی ہیں. اچھا, آپ نے بات کیجیے اخلاقی پہلو کی. اخلاقی پہلو تو اور بھی بہت ہے جی, بہت لوگوں پہ بہت الزامات ہیں. عدلیہ کے مختلف جو ہمارے معزز ممبران ہیں ان کے اوپر بھی کئی کے اوپر اس قسم کے الزامات ہیں, اور لوگوں کے سیاستدانوں کے اوپر بھی الزامات ہیں. اب جب موریلٹی کی بات ہوگی تو وہ اور بات ہے, لیگیلٹی ہے وہ اور بات ہے. اب ہم یہاں پہ اس کے لیگل پہلو ڈسکس کر رہے ہیں. باقی اگر دیکھیں جی پرانے وقتوں میں آپ دیکھیں کسی کے اوپر انگلی بھی کھڑی ہوتی تھی وہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے. اب یہ فیصلہ تو وزیر اعظم صاحب نے خود کرنا ہے کہ اخلاقی طور پہ وہ مناسب سمجھتے ہیں استعفیٰ دینا یا نہیں, یا ان کی پارٹی اس کو مناسب سمجھتی ہے یا نہیں, یہ تو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ہم تو یہاں لیگل پہلو دیکھتے ہیں. لیگلی ہی از اسٹل پرائم منسٹر آف پاکستان انلیس ہی از ڈسکوالیفائڈ, اور جب تک 63 آرٹیکل جو ہے اس کا وہ پورا پروسیجر جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ نہیں کر لیا جاتا. جی بالکل. چودھری رمضان صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. میں قمرالزمان قریشی صاحب کی طرف بھی چلوں گا, لیکن قادر صاحب ابھی جو بات کی چودھری رمضان صاحب, دو باتیں میں نے اور کرنی ہے, دو باتیں اور بڑی امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ کہیں تو میں ان کا حوالہ دے دوں. بالکل کیجیے. دیکھیں ابھی وزیر اعظم کے پاس اور حکومت کے پاس 4 راستے کھلے ہیں. ایک راستہ تو یہ کھلا ہے کہ ان کو جو اپیل کا حق ہے اسی قانون میں جس کے تحت ان کو سزا ہوئی ہے, جو توہین عدالت کا آرڈیننس ہے 2003 کا, ابھی وہ انٹرا کورٹ اپیل اس میں کر سکتے ہیں. اپیل کرتے ہیں تو یقیناً اپیل میں کوئی فیصلہ آئے گا, یا یہ سزا مینٹین رہے گی یا یہ ختم ہو سکتی ہے اور اس کو سسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. دوسرا, صدر پاکستان کے پاس بھی ایک اختیار ہے کہ جو سزا وزیر اعظم کو دی گئی ہے وہ ان کو پارڈن بھی گرانٹ کر سکتے ہیں. نہیں, لیکن چوہدری صاحب کیا صدر پاکستان جو ہیں وہ نااہلی ختم کر سکتے ہیں؟ جی دو چیزیں ہیں جی, ایک سزا ہے, ایک کنوکشن ہے. جی اس پہ آگے ڈفرینس آف اوپینین ہے. میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں یہ ججمنٹ آئی ہے کہ ان کی سزا تو معاف ہو گئی تھی لیکن کنوکشن جو تھی مینٹین تھی, اس کے لیے انہوں نے اپیل کی اور اپیل میں وہ کنوکشن جو تھی سیٹسفائیڈ ہوئی. اب یہ بھی ایک کورٹ کو طے کرنا پڑے گا الٹیمیٹلی کہ جی صدر کا جو اختیار ہے وہ صرف سزا کی حد تک ہے یا کنوکشن کی حد تک ہے. اینی ہاؤ وہ سزا تو ختم کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ پارلیمنٹ کے آگے بھی لے جایا جا سکتا ہے. پارلیمنٹ قانون سازی کا حق رکھتی ہے, پارلیمنٹ اس کے اوپر اپنی رائے دے سکتی ہے کہ جی اس کا مطلب کیا ہے سزا کا, کیا یہ قانون اور آئین کے مطابق دی گئی یا نہیں دی گئی. پارلیمنٹ سیشن میں ہے. اب حکومت کے پاس ابھی سارے آپشن کھلے ہیں. اپیل کا آپشن بھی کھلا ہے وزیر اعظم صاحب کے پاس اور گورنمنٹ کے پاس. صدر کا اختیار بھی استعمال اس میں کیا جا سکتا ہے, اور یہ ججمنٹ پارلیمنٹ کے سامنے, پارلیمنٹ اوور سائٹ بھی اس پہ آ سکتی ہے, پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے اور اس کو
वहाँ रजामंद किया जा सकता है कि ये पार्लियामेंट आईन और कानून के मुताबिक जी है कि रमजान नहीं। साहब, अब अभी ये मैं सारे रास्ते खुले हैं। जी बिल्कुल कादर खान वंदोखेल साहब की तरफ आऊँगा और उसके बाद कमर साहब की तरफ भी चलूँगा। कादर साहब, चौधरी रमजान साहब ने जो मौक़िफ़ अपना दिया और जो लीगल अपना नुक्ता नज़र बयान किया और उसके मुताबिक उनका ये कहना था कि उनकी नाअहली नहीं हुई है, और दूसरी चीज़ ये कि सदारती माफ़ी के हवाले से भी बात की, इस हवाले से इनके मौक़िफ़ से आप किस हद तक मुतफ़िक़? मैं चौधरी रमज़ान साहब माज़रत के साथ उनसे इख्तलाफ यूँ रखूँगा कि एक होती है सज़ा, एक होती है अपील। अपील उस वक्त तक जब अपील दाखिल हो जाए और अपील के ऊपर कोई स्टे ना हो जाए। यहाँ सूरत-ए-हाल थोड़ी चेंज है। चेंज ये है कि जो सज़ा दी गई है वो सज़ा के ऊपर अमल दरामद हो के ख़त्म भी हो गया। अब उसके बाद कोई अपील अभी तक दाखिल नहीं हुआ है, न कोई स्टे है।